الجسيمة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق نے عطا کی سروری، معراج سے دی برتری، بلغ العلا بکمالہ، تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی، حسنت جمیع خصالہ، ایک دھوم سی دنیا میں مچی، آوازیں آنے لگی، پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی عزت اور بہت ہی احترام کے قابل میرے بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے تو شکر اس ذات پاک کا جس نے ایک بہت ہی عظیم، بہت ہی برکت والے اور مغفرت والے مہینے کے مکمل ہو جانے کے بعد 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس وسیع اور اس لمبے عیدگاہ میں اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کی زبان سے مختصر وقت میں وہ کام کی بات اللہ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس وقت کی امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے تو میں کوئی بات شروع کرنے سے پہلے اپنے مالک اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک، تو نے ہمیں ایک عظیم اور ایک برکت والا مہینہ عبادت کا عطا فرمایا تھا، اے میرے پروردگار جو ہم سے ہو سکا، جس کا حق تو ہم ادا نہیں کر پائے لیکن اپنے مقبول اور عبادت گزار بندوں کے صدقے میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ بزرگان محترم، سب سے بڑی چیز ہے قبول ہونا۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے سب سے پہلے گھر کو بنانے کے بعد ایک طرف خلیل اللہ ہے، دوسرے طرف ذبیح اللہ ہے، ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے۔ اللہ کا گھر بنایا، کعبۃ اللہ بنایا تو یوں نہیں کہا کہ اللہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، تیرا گھر ہم نے بنایا۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد
اپنے پیدا کرنے والے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے مالک تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے پروردگار میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری کوئی طاقت نہیں تھی، اے میرے پروردگار تو نے مجھ سے مسجد بنانے کا کام، کعبہ بنانے کا کام تو نے ہم گنہگاروں سے لے لیا ہے تو اسے قبول فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، توجہ کے ساتھ کان کھول کر اپنے دلوں سے عداوت اور کینہ کو نکال کر توجہ سے آج میری بات سننا۔ میرا ایک سوال ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے کیوں عطا کیا تھا؟ ہم نے روزے کیوں رکھے؟ ہم نے افطاری میں سحری کا انتظام کیوں کیا؟ یہ تراویح کیوں پڑھی؟ یہ زکات کیوں دی؟ ذرا پوچھو تو صحیح، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ ایک مہینے تک صبح سے شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہے، نیند کی قربانی دی، گرمی کے اندر بے قرار ہو گئے، لیکن خدا کی عبادت کی۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا مالک بھوکا رکھ کر پیاسا رکھ کر کیا چاہتا ہے؟ اللہ پاک یہ چاہتے ہو میرے بندے، میں نے ایک مہینے تک تجھے اس لیے بھوکا رکھا تھا، میں نے ایک مہینے تک تجھے اس لیے پیاسا رکھا تھا کہ تیرے اندر رمضان کے چلے جانے کے بعد اور عید کا چاند نظر آنے کے بعد تیرے اندر گناہ کرنے کی نفرت پیدا ہو جائے، نیکی کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ رمضان سے پہلے جو تیری سوچ، جو تیرا وچار اپنے پڑوسی کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے ہندو بھائی کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں، اپنے دشمن کے بارے میں جو تیری سوچ تھی، جو تیرے جذبات تھے، کیا 30 روزے رکھنے کے بعد اس میں کوئی چینجنگ آیا ہے؟ اس میں کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ کیا تیری روزی کا مسئلہ برابر ہوا ہے؟ جس مکان میں تو رہتا ہے کیا اس میں تیری بہن کا حصہ دینے کا باقی ہے؟ کیا تو نے منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اپنانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہوا ہے، جو سوچ رمضان کے چاند ہونے سے پہلے اور اس 30 دن کے گزر جانے کے بعد بھی وہی غیبت کے جذبات، وہی بدگمانیاں، اور میں اور میرے 2 بچے، میں اور میرا خاندان، میں اور میری پارٹی، میں اور میری جماعت، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، میرا مالک یوں کہتا ہے، میرا خدا یوں کہتا ہے، اور میرے بندے تیرا روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر ہم تجھے تیرا روزہ دے دیں گے۔ یاد رکھو میرے مسلمانوں، عیدگاہ کا اتنا بڑا مجمع ہے، میں کھل کر بولنے آیا ہوں، ایک بات توجہ کے ساتھ سن لیجئے، ہر چیز کے 2 رخ ہیں، ایک عبادت کا ظاہری حصہ اور ایک عبادت کا اندرونی باطن حصہ۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو پہلے وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ بتاؤ، اگر کوئی مسلمان مسجد میں آ کر وضو کر کے نماز پڑھے بغیر اگر گھر چلا جائے گا، کیا تم اس کو مسلمان کہو گے؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ خدا کی قسم، ہر عبادت کا مطلب یہ ہے، یہ 1 مہینے تک جو ہم بھوکے رہے ہیں، یہ 1 مہینے تک جو ہم پیاسے رہے ہیں، یہ 1 مہینے تک جو ہم نے نیند کی قربانی دی ہے، 1 مہینے تک جو ہم نے راتوں میں تراویح میں سجدے کیے ہیں، اور میرے مسلمان بھائیوں،
अभी हमारा वुजू हुआ है, वुजू, नमाज बाकी है। तो सवाल ये होता है, हम मेरे आका से पूछते हैं, आका वुजू करने के बाद तो मुसलमान नमाज पढ़ता है, तो रोजा रखने के बाद नमाज कौन सी है? तो फरमाया, ओ मेरे बंदे, अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरे बंदे, ईद के चांद होने के बाद एक दूसरा रमजान शुरू होगा, जिसमें तुझे भूखा नहीं रखा जाएगा, जिसमें तुझे प्यासा नहीं रखा जाएगा, जिसमें तुझे ज्यादा थकाया नहीं जाएगा। अल्लाह का फरमाए, तुझे जो खाना हो 11 महीने तक खाता रहे, अल्लाह के खजाने बड़े हैं। लेकिन याद रख, 11 महीने का एक लंबा रोजा आने वाला है। अल्लाह पाक फरमाते हो, मेरे बंदे, जैसे वुजू करने के बाद नमाज पढ़ी जाती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 11 महीने तक तुझे भूखा नहीं रखा जाएगा। लेकिन 11 महीने तक अल्लाह पाक ये देखना चाहते हैं कि रोजे के बदले में तूने झूठ बोलना छोड़ा कि नहीं, रोजे के बदले में मुसलमान की बदगुमानी छोड़ी कि नहीं, अगर रोजे के बदले में तूने गीबत करना छोड़ा कि नहीं, अगर रोजे के बदले में तूने मोबाइल के चक्कर के अंदर उम्मत का इंतशार, उम्मत में इख्तिलाफ, उम्मत में फूट डालना, ये तूने छोड़ा कि नहीं, अगर रोजा रखने के बाद तूने अपनी माँ को पहचाना कि नहीं कि रमजान से पहले जो तेरी थिंकिंग, जो तेरी सोच तेरी माँ के बारे में, तेरे पड़ोसी के बारे में, तेरे दोस्त के बारे में, तेरे भाई के बारे में, अगर यही सोच थी तो मेरे भाइयों, ईदगाह के मजमे में ऐलान करता हूं, वुजू हुआ है, नमाज नहीं हुई है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज भाइयों, बहुत दिल के साथ कहता हूं, उम्मत टूट चुकी है। हर मोहल्ले का मिजाज बदल चुका है, हर घर का मिजाज बदल चुका है। जरा इस्लाम से पूछो तो सही यार, क्या नमाज पढ़ना ही फर्ज था? क्या रोजा रखना ही फर्ज था? खुदा की कसम, जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, जिस तरह रोजा रखना फर्ज है, इसी तरह मजलूम की मदद करना जरूरी है। इसी तरह यतीमों के हाथ पर सर रखना फर्ज है। इसी तरह बेवाओं के सर पर हाथ रखना फर्ज है। ये अलग बात है कि फुकाहा ने किसी को फर्ज ऐन कह दिया हो, किसी को फर्ज किफाया कह दिया हो। ओ मेरे भाइयों, आज ईदगाह का मजमा है, 2024 का ईद का दिन है। सारी दुश्मन ताकतें, सारी इस्लाम की दुश्मन ताकतें मुसलमानों को जड़ों से खत्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। तो मेरे भाइयों, अब किसका इंतजार कर रहे हो? कब तक हम ये सोचेंगे ये तो मेरा नहीं है, ये तो दूसरे इलाके का है, अरे इसका इलाका तो अलग है, अरे इसकी सोच तो अलग है, ये तो फलाने फिरके का है, ये तो फलानी जगह का है। तो मेरे भाइयों, मेरे और आपका खुदा एक है, जो जमीनों का मालिक है, जो आसमानों का मालिक है। जो याद रखो, उम्मत को अगर तोड़ने दिया अपने जज्बात के खातिर, अपने इरादे को पूरा करने के लिए, तो अल्लाह फरमाते हैं, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, सब कुछ होने के बावजूद दुनिया में भी जलील कर दूंगा और आखिरत के अंदर भी जलील कर दूंगा। जिसको हमने इस्लाम समझा है। एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तिरमिज़ी शरीफ में, या अल्लाह, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक एक बंदे को बुलाएंगे, बड़ा नेक होगा, इबादत गुजार होगा, दीन की मेहनत करने वाला होगा, बहुत इबादत गुजार होगा। ऐलान होगा, जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम में ढकेल दो। वो फरिश्ते से पूछेगा, मैंने इतनी नेकियां की थी, मैं तो इतना इबादत गुजार था। उसे फरिश्ता कहेगा, हाँ तेरी इबादत बराबर है, तेरी नमाज बराबर है, तेरा रोजा बराबर है, लेकिन तेरी एक बात की वजह से, तेरी एक मीटिंग की वजह से, तेरी एक जबान की वजह से उम्मत को विभाग में तकसीम हो गई थी, उम्मत टूट चुकी थी। अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। इबादत होने के बावजूद, नेक होने के बावजूद उसे ढकेल दिया जाएगा। और मेरे भाइयों,
تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ نے اس امت کو بہت محنت سے جوڑا تھا۔ باتیں کرنا آسان ہے، ہاں، پرائے کو اپنا سمجھنا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا۔ وہ سلمان فارسی کو فارس سے مدینہ میں آئے تھے، وہ سہیب تو روم سے آئے تھے، وہ بلال تو حبشہ سے آئے تھے۔ اللہ ابو ہریرہ کی ماں نے تو ان کو چھوڑ دیا تھا، ایک بات تھی کہ ایک کلمے کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ میرے اور آپ کے آقا مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، کوئی کام پہلے نہیں کیا تھا، پہلے مسجد نہیں بنائی تھی، پہلے نماز کی دعوت نہیں دی تھی۔ آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ کیا تھا، آپ نے جن خاندانوں میں، جن کٹمبوں میں، جن لوگوں میں برسوں سے دشمنیاں تھی، اوس اور خزرج کے درمیان دشمنیاں تھی، آپ نے پہلے دن بلا کر کہا ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے لیے سب کو معاف کر دو۔ کیا ہوا میرے بھائیوں؟ سال کی دشمنیوں کو صحابہ نے ختم کر دیا۔ کیا بات ہے؟ ایک بندے کو اللہ پاک بلائیں گے، ساری زندگی اس کی گناہ میں گزری، کوئی اسے دیندار سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن مالک کی طرف سے قیامت میں فیصلہ ہوگا، یہ میرا نیک بندہ تھا، اسے عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ یہ اپنے مالک سے پوچھا گا، میرے مالک میں تو تیرا گنہگار بندہ تھا، میرے رجسٹر میں ایسی کوئی نیکیاں نہیں تھی، میں اتنی نفل تہجد پڑھنے والا نہیں تھا، آخر کیا بات ہے؟ اللہ پاک فرمائے یہاں میرے بندے، تیرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں، تیرے نامہ اعمال میں اتنی تلاوتیں نہیں ہیں، لیکن میرے بندے تیری وجہ سے، تیری ایک بول کی وجہ سے، تیری محنت کی وجہ سے پوری امت کو تو نے ایک جگہ پر جوڑ دیا تھا، ایک پلیٹ فارم کے نیچے جوڑا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے صدقے میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیے اور تجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا۔ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی آخری تقریر سن لینا، آخری تقریر، جس تقریر کے بعد حضرت کو اٹیک آ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے تھے۔ حضرت نے اپنی آخری تقریر میں کہا تھا او مسلمانوں، جمعہ کی نماز کا چھوڑ دینا، جمعہ کی نماز کا چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا امت کے اندر توڑ پیدا کرنا، جتنا امت کے اندر پھوٹ پیدا کرنا، اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور اس سے زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت ہمیں بیٹھ کر نیت کرنی ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر امت میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے، بات بات میں جذبات بدل گئے، بات بات میں جھگڑے پر ہمارا دل آ جاتا ہے۔ یاد رکھو اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے وہ بدگمانیاں، گھر گھر کے اندر بدگمانی پھیلی ہے، ہر گھر میں، ہر علماء میں، ہر دیندار میں کسی کی کوئی اچھی بات دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں ہمارے علماء راتوں رات رو رہے ہیں، راتوں رات رو رہے ہیں۔ آج صبح 2:45 بجے میری آنکھ کھلتی ہے اور میں نے اپنا موبائل کھولا تو سب سے پہلا میسج میں نے یہ پڑھا کہ 6 مہینے سے فلسطین کے مسلمان جن کے 40,000 بچے شہید ہو گئے، جن کے ہزاروں مکانوں کو توڑ دیا گیا، آج عید کے دن حماس کا سب سے بڑا لیڈر جس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جس نے اپنی ساری دولت مسجد اقصی کے لیے قربان کر دی، عید کے دن کیا ہو رہا ہے؟ اس کے 3 جوان بچے اور اس کے پوتے، اس کا پورا خاندان اسماعیل ہانیہ کا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا آج صبح میں۔ اور جب اس کو میسج ملتا ہے اسماعیل صاحب تمہارے 3 بچے مسجد اقصی کے لیے شہید ہو گئے، تمہاری پوتوں کی بوٹیاں نکال دی گئی، تو اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ 40,000 فلسطینی بچوں کا خون میرے بچے کے خون سے زیادہ قیمتی ہے، میرے بچے بھی فلسطین کے بچے کی طرح ہے۔ اس نے وہ کہا میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن میرے بھائیوں ہمیں سبق دے کر چلے گئے کہ اسلام کے خاطر ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ دیکھو اختلاف ہو سکتا ہے، تمہاری اور میری سوچ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تمہیں سلیمان پسند ہوگا، مجھے یعقوب پسند ہوگا،
یہ الگ بات ہوگی، لیکن جب اسلام کا مسئلہ ہوگا، جب ایمان کا مسئلہ ہوگا تو ہمیں معاف کرنا پڑے گا، تو ہمیں جذبات کو چھوڑنے پڑیں گے، تو ہمیں اپنی دشمنیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ابھی کا ایک واقعہ ہے، ابھی کا ایک واقعہ ہے، اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو امت کے اوپر دشمن طاق کے لیے بیٹھا ہے، ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ چھٹے روزے کو میرے مدرسے کے ایک استاد کے اوپر آمبولی میں فون آیا کہ مول صاحب ہمارے پہ مروچ ہے، ایمرجنسی وہ کام سے بھائی۔ مولانا نے ان سے ملاقات کی، اس نے کہا کہ میری ایک بچی جس کی 6 سال کی عمر ہے، انٹرنیشنل اسکول کامریج میں جا رہی ہے، روزے کے ساتھ 4 بجے میں اس کو لینے گیا، میری بچی نے یوں کہا کہ ابا مجھے بھوک لگی ہے، تو میں نے کہا کہ چل آج روزہ ہے، پانی پوری کی لاری پر لے گیا۔ وہ بتاتا ہے مسلمان باپ جس کا روزہ ہے، 6 سال کی عمر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کہا کہ میں نے اپنی بچی کو دیکھا مولانا کہ پانی پوری کی لاری کے اوپر 2 ہاتھ جوڑ کر مورتی کے سامنے اپنا سر جھکائے کھڑی ہے۔ جب میری نظر میری بچی پر پڑی تو میں آگے گیا، میں نے اپنی بچی کے ہاتھ کو پکڑا کہ بیٹا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ ابا میں تو، کہا کہ سر کس کے سامنے جھکا رہی ہے؟ کہا کہ میرے اسکول میں جس طرح کا اسٹیچو ہے، جس طرح کی تصویر ہے، میرے کلاس روم میں جس طرح کی مورتی ہے، ایسی ہی پانی پوری کے لاری کے اوپر رکھی تھی، اور میری میڈم اور میری ٹیچر روزانہ مجھے ایسا کرواتی ہے، روزانہ مجھے ایسا۔ یہ 6 سال کی بچی میرے اور آپ کے جھگڑے کی وجہ سے کب تک یہ کہتا رہیں گے کہ جماعتی لوگ ہیں، یہ فلانے لوگ ہیں، یہ فلانے لوگ ہیں؟ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں میرے بھائیوں، ہر ایک کو اللہ پاک نے الگ الگ خوبیوں سے نوازا ہے۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں ہمارے اکابرین کا کہنا یہ ہے، یہ 2024 کا رمضان اور یہ عید ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہم ایسے اچھی طریقے سے عید منا بھی پائیں گے، کیا نہیں منا پائیں گے؟ اللہ کے لیے معاف کرو۔ اور پھر میں آپ کو ڈرانے نہیں آیا ہوں، میں صاف صاف کہتا ہوں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لیکن یاد رکھو اگر ہم نے اپنی اولادوں کو اسلام نہیں پہنچایا، اگر ہم نے اپنا کلچر، اپنا پردہ، اپنی ٹوپی، جس باپ کو کبھی اولاد نے مسجد کے اندر اپنے گھر میں نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں، کبھی ماں کو معاف کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، یاد رکھو وہ اولاد کیا سیکھے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، مجھے میری امت کی غریبی کا ڈر نہیں ہے، مجھے میری امت کی بیماری کا ڈر نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، صبح میں انسان مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ میری امت کا مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ او میرے مسلمان بھائیوں، میں بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں، اپنی روزیوں کو حلال کرو، امانت میں خیانت کرنا بند کر دو، جھوٹ سے توبہ کرو، بدگمانی بند کرو، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملو۔ یہ کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے، مولانا سے میری محبت ہے، بھائی سے میری محبت سے، اس سے میں دعا کرتا ہوں، اس سے میں گلے ملتا ہوں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ میرے کھوڑوڑ کے عیدگاہ کے مسلمان بھائیوں، عیدگاہ سے نکلنے سے پہلے تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں نبی کا واسطہ، یہ امت کو بہت محنت سے چھوڑ کے گئے تھے، یہاں سے نکلنے کے بعد اگر تمہارا دشمن بھی تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے، السلام علیکم کہہ کر عید مبارک کر لینا۔ خدا کی قسم آسمان پر خدا دیکھ رہا ہے، اسلام کے خاطر تھوڑی دیر کے لیے قربانی دے دو، اسلام کے خاطر ہار جاؤ، اللہ کو یہ ہارنا بہت پسند ہے، اللہ کو یہ ہارنا بہت پسند ہے۔ 10-15 منٹ کا بہت کام کی باتیں، ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں اس وقت کا جو ماحول ہے
نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو بچانا ضروری ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو بچانا ضروری ہے. یہ شیطان ہمارا دشمن ہے. خیرات بھی کراتا ہے, عمرہ بھی کراتا ہے, زکات بھی دلواتا ہے, جماعت میں بھی بھیجتا ہے, لیکن بھائی کے ساتھ دشمنی ہو گئی, پڑوسی کے ساتھ بننے کے لیے تیار نہیں, ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک جماعت تہامہ پہاڑ کے برابر, جو عرب کا مشہور پہاڑ ہے, تہامہ پہاڑ کے برابر نمازیں لے کر آئے گا, تہامہ پہاڑ کے برابر دعا لے کر آئے گا, اور جب ترازو تولا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے پاس تو بہت ساری نیکیاں ہیں, میرے پاس تو بہت ساری عبادتیں ہیں. خدا کی قسم میرے بھائیوں, اللہ پاک پکڑ کر ساری قوم کو جہنم میں ڈال دیں گے. وہ ساری قوم پوچھے کہ میرے پروردگار, میرے روزے کہاں گئے, میری نمازیں کہاں گئی, میری عبادت کہاں گئی؟ تو اللہ پاک فرمائے ہاں میرے بندے, تیرے روزے تو نے رکھے تھے, تو نے بہت ساری نمازیں پڑھی تھی, لیکن تیری روزی حرام تھی, تیری انکم حرام تھی, جس کی بنیاد پر ہم نے تیری ساری نیکیوں کو ختم کر دیا. واپس سننا, نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو بچانا ضروری ہے. میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والحسد, اے لوگوں حسد کرنے سے بچو. یہ نا اتفاقی آتی کیوں ہے؟ نا اتفاقی آتی کیوں ہے؟ حسد کے ذریعے سے آتی ہے. جہاں دو چار ملتے ہیں ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا, ہمیں اس وقت تک اچھا نہیں لگتا جب تک کہ ہم کسی کی برائی نہ کر لیں. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, تم نے جتنی نمازیں پڑھی, تم نے جتنے روزے رکھے, تم نے جتنی خیرات کی, کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ رجسٹر میں تمہاری نیکیاں تمہیں ملے؟ ارے چاہتے ہو کہ نہیں؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا تمہاری زبان کی وجہ سے, تمہاری دشمنیوں کی وجہ سے, تمہارے کینے کی وجہ سے یہ ساری نیکی کو اللہ پاک جلا کر ختم کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امت بہت پریشان ہے, امت غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو. تو میرے بھائیوں, اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, یہ آخری موقع ہے, ہندوستان کے مسلمانوں یہ آخری موقع ہے, اپنے مال کو شادیوں میں خرچ مت کرو. تمہارے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے غریب کی بیٹی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور میرے بھائیوں, اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اپنے مالوں کی حفاظت کرو. کیا اسلام ہے یار, کیا اسلام ہے؟ یہ عید کا دن ہے نا, نبی علیہ السلام مدینے میں عید کے دن عیدگاہ جا رہے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بچے جو ہے کھیل رہے ہیں. عید کا دن ہے, مسلمان کے بہت سارے بچے جو ہے کھیل رہے ہیں. پوچھا, ایک معصوم بچہ, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, گندے کپڑے تھے, کہا بیٹا تو کھیلتا نہیں ہے, آج عید کا دن ہے, تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کہا کہ پیارے آقا میں تو یتیم ہوں, میری ماں بھی نہیں ہے, میرا باپ بھی نہیں ہے, قربان جاؤ چاند کا نبی, سورج کا نبی, جس کے پاس جنت کی چابی ہے, جو پہلے سے جنتی تھا, اسے معلوم تھا کہ پورا مجمع میرا عیدگاہ میں انتظار کر رہا ہے. نماز پڑھانے نہیں گئے, خطبہ پڑھانے نہیں گئے, آپ نے اس بچے کو اٹھایا, ایک کندھے کے اوپر بٹھایا, اپنے گھر لے گئے, اور بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ آج سے یہ تیرا بیٹا ہے, میں اس کا باپ ہوں, تو اس کی بہن ہے, اس کو غسل کرا دے, اور حسن حسین کے جس کے بھی کپڑے آ جائے اس کو پہنا دے. جب تک اس بچے کو غسل نہیں دیا گیا سرکار بیٹھے رہے. سارے لوگ عیدگاہ میں میرے نبی کا انتظار کر رہے تھے. آپ نے امت کو پیغام دیا, اگر بستی کا غریب, اگر اس کے پاس عید کے پیسے نہیں ہیں, اگر بستی میں کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جس کو چھڑانے کے جیل میں سے پیسے نہیں ہیں, بستی میں کوئی ایسا مسلمان ہے کہ آپریشن کرنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اور میرے جیب میں 5,000 روپے ہے, اللہ فرماتے تیری نمازیں تیرے منہ پر مار لی جائے گی. میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, یہ امت کو بڑی محبت سے
को पीछे नहीं बिठाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर उसको बिठा दिया और उम्मत को बताया कि मेरी उम्मत के गरीब की जिस वक्त तक ईद नहीं होगी तब तक मुसलमान के मालदार को ईद मनाने की इजाजत नहीं है। तुम्हें मालूम है साबरमती जेल और लाजपुर में कितने मुसलमान जेल में पड़े हुए हैं, और हमारी शादियों में हम 50 लाख रुपए का खर्चा करेंगे। ये माल अल्लाह की अमानत है, ये माल अल्लाह की अमानत है। और मेरे जवान भाइयों, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, मोबाइल के चक्कर में से निकलो, वरना अल्लाह के नाम जवाब नहीं दिए पाएंगे। तो मुसलमानों को जेल में से छुड़ाने की मेहनत करो, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहां जाएंगे मेरे भाइयों? ईद किसको कहते हैं? ईद किसका नाम है? खुदा की कसम, नई कोटी पहनने का नाम ईद नहीं है, नया जुब्बा पहनने का नाम ईद नहीं है। ईद तो ये है कि हम दिल से सबको माफ कर दें। ईद तो ये है कि यहां से निकलने के बाद मुझे गीबत करने की आदत छूट जाए, हराम रोजी की आदत छूट जाए और हम एक नेक मुसलमान बनकर अपनी जिंदगियों को जो है गुजारने वाले मेरे भाइयों बने। ये है असल ईद का पैगाम, ये है असल ईद का पैगाम। खास तौर पर मेरे भाइयों, आखिर में फिर मैं एक मरतबा आपसे कहूंगा कि जैसे भी माहौल चल रहा है, हम हिंदुस्तान के मुसलमान पहले भी इस मुल्क के वफादार थे, आज भी वफादार हैं और जब तक जान में जान रहेगी हम भारत के वफादार रहेंगे। लेकिन दूसरी रीति सुन लीजिए, हम किसी हैसियत में, किसी सूरत में ईमान के साथ अल्लाह के मामले में, कुरान के मामले में, टोपी के बारे में, मय्यत के बारे में, वारसाई के बारे में, तलाक के बारे में किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुल्क इसे बड़ी मोहब्बत से हमारे अकाबिरीन ने पाला था। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए। हम फकत मुसलमानों के लिए नहीं, एक नीयत लेकर उठो मेरे मुसलमान भाइयों, एक नीयत लेकर उठो कि मेरे अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो भी मजलूम होगा, जिसके साथ भी गलत होगा, जिसके साथ भी नाइंसाफी होगी, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसको हक दिलाने के लिए, उसको मजलूमियत से बचाने के लिए और जालिम को जुल्म से रोकने के लिए, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारा दलित भाई हो, चाहे वो हमारा मुसलमान भाई हो, हम मजलूम की मदद करेंगे। क्या बात है मेरे भाइयों? अरे भाई, ईद का दिन है, जरा दिल से तो कहो कि इंशाअल्लाह हम मजलूम की मदद करने के लिए खड़े होंगे। जरूरत है मेरे भाइयों। सहाबा भी जानते थे, उम्मत में तोड़ नहीं होने दिया था, उम्मत में जोड़ होने दिया था। कौन जानता है हजरत खालिद इब्न वलीद को? कितने बड़े सहाबी हैं। जिस मुल्क में गए लाखों लोग ईमान ला रहे हैं, मुल्क के अंदर इस्लाम फैलाते जा रहे हैं, जहां भी गए वहां जीते, कभी भी वो हारे नहीं। मुसलमानों के बहुत बड़े जनरल है, मुसलमानों के बहुत बड़े गवर्नर है। एक मर्तबा हजरत उमर ने कागज लिखा कि खालिद, आज से मैं तुम्हारे पास से कुर्सी ले लेता हूं। खालिद, आज से तुम गवर्नर नहीं रहोगे, आज से तुम नीचे उतर जाओ। जिस वक्त मैसेज देने वाला कागज लेकर पहुंचा, मिंबर पर बैठे हुए थे खालिद, और कहा कि उमर ने कहा है तुम्हारी कुर्सी उतार ली गई, तुम्हें गवर्नर नहीं बनाया जाएगा। तो हजरत खालिद अगर चाहते तो खड़े हो जाते, आधा मजमा उनके साथ हो जाता, आधा मजमा, दो जमात हो जाती। हजरत खालिद ने कहा जाओ जाओ, उमर से जाके कह दो मैं उमर के लिए नहीं लड़ता था, मैं इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, मजलूम की मदद करने के लिए और जालिम को रोकने के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी देता था। पहले भी लड़ता था, गवर्नर था तब भी लड़ता था, और आज मामूली फौजी बनकर, मामूली मुसलमान बनकर, मैं एक सिपाही बनकर मैं इस्लाम की खिदमत करता रहूंगा। आखिर में मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक तो मिनट बाकी है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम को तोड़ की वजह से, इस्लाम को नफरतों
की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। खुदा के लिए अगर इबादतें थोड़ी कम होगी तो चलेगा, नफिल इबादतें कम होगी तो चलेगा, लेकिन खुदा के लिए अपने फायदे के लिए मेरे भाई उम्मत को तोड़ने की हिम्मत न करो। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि मेरे परवरदिगार, ये ईद का बड़ा मजमा है, ये ईदगाह का इतना बड़ा ऐलान है, हम नियत करते हैं कि हम अपने पैसे को हराम रोजी से बचाएंगे, अपने जबान को गुनाह से बचाएंगे। और मेरे भाइयों, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मुझे 3 चीजों की गारंटी दे दे, एक उसकी रोजी हलाल हो और उसकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजरे, और तीसरी चीज कि उसकी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। हम वापस कह देना चाहते हैं, हम किसी के साथ नफरत करना नहीं चाहते, हम मोहब्बत की हवाओं को फैलाना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा है मेरे भाइयों, हम तो हिंदू भाइयों के साथ रहना चाहते हैं, हम उनको इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भाइयों कि हम अपने मजहब से कॉम्प्रोमाइज कर लें, हम अपनी टोपियों को निकाल दें। याद रखो, बड़ा नाजुक जमाना चल रहा है मेरे भाइयों, इस्लाम बचेगा इस्लाम पर अमल करने से, वरना आगे के हालात क्या है अल्लाह ही बेहतर जानने वाले। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे जज्बात को कबूल फरमाए, और जो नीयतें की है अल्लाह उस नीयतों को कबूल फरमाए। हमारे मरहूमीन की अल्लाह करवत करवत मग़फ़िरत फरमाए। खास तौर पर हमारे खोरवर बस्ती के अंदर जितने भाई बीमार हैं, जितने यतीम हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी तकलीफ हमारे से देखी नहीं जाती। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हर एक यतीमों का वाली बन जाए, बेकसों का दस्तगार बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।